الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہم نماز کی اہمیت پر، اس نماز کے اسرار و رموز پر بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں ہم لوگ ایک تو نماز جو ایک افضل عبادت ہے، اللہ کے ہاں بہت ہی مقبول عبادت ہے، اور انسان کی بندگی کی انتہا نماز میں نظر آتی ہے۔ اس کے اسرار و رموز کو سمجھیں گے تاکہ ہمارے دل میں نماز کی قدر بھی پیدا ہو، نماز کو پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے، اور اس سے ملنے والے فائدے جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں پوری توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر اپنے وقت پر فرض کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیں، اللہ رب العزت نے ایک چیز کو لازم کر دیا، یعنی جس طرح سے اگر ہم جسمانی اعتبار سے دیکھیں، اللہ رب العزت نے کھانا پینا ہمارے لیے لازم کر دیا ہے۔ جسم کی بناوٹ ہی ایسی بنائی ہے کہ اس کو کھانا دینا پڑے گا، نہیں کھائیں گے چند دنوں میں مر جائیں گے، پانی نہیں پئیں گے چند دنوں میں مر جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو لازمی کر دیا ہے۔ اگر ہوا ہمیں نہ ملے، آکسیجن نہیں ملتی، تو یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہماری روح بنائی ہے، اس کے بقا کے لیے، اس کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کو لازمی کیا ہے۔ کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ نفل ہیں۔ تو فرائض تو ایسے سمجھ لیں جیسے کھانا پینا اور ہوا ہے۔ اگر یہ نہیں کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ ہوا ہوگی، تو انسانی جسم جو ہے اس کی بقا نہیں رہے گی۔ روحانی اعتبار سے بھی اسی طرح کچھ چیزوں کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، یہ فرائض ہیں، اور اس کو اگر ادا نہیں کریں گے تو اسلام باقی نہیں رہے گا ہمارے پاس، اور اگر اسلام باقی نہیں رہے گا تو ایمان باقی نہیں رہے گا، اور اگر ایمان باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ کا تعلق اس روح کا ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ تعلق انسان کا ٹوٹ گیا تو یہ انسان جہنم میں چلا جائے گا، جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو لہٰذا اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے نماز کی فرضیت کو سمجھنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کے اسرار و رموز جاننا، یہ سب چیز ضروری ہے۔ اور دوسری چیزیں آپ مثال سے یہ بھی سمجھ لیں کہ جس طرح کھانے پینے میں بھئی کچھ چیزیں کھانا پینا لازمی، لیکن لوگ وائٹامن بھی کھاتے ہیں، لوگ جو ہے اور بھی ٹانکس استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے صحت مند جسم رہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں وہ ایسے سمجھیں ٹانک لے رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، یہ ٹانک لے رہے ہیں، ان کی روح اور زیادہ صحت مند ہو رہی ہے، اور اسی طرح اس کا اپوزٹ جو ہے اس سے وہ بچ رہے ہیں، یعنی گناہوں سے بچتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے فرض کر دیں اور ان کا انکار نہیں کرتے۔ اگر انکار کریں گے تب بھی جو ہے روح مردہ ہو جائے گی۔ چنانچہ اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ اللہ رب العزت نے جو ہے نماز کے بارے میں تقریباً 700 مرتبہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی اتنی امپورٹنس اس کی بتائی۔ حالانکہ جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اگر ایک مرتبہ بھی بتا دیتے کہ نماز فرض کر دی گئی تو بھئی بات ختم ہو گئی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک علمی نکتہ ہے، غور طلب ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ نماز ادا کرو نہیں کہا، بلکہ کہا اقیموا الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو۔ تو نماز جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے، یعنی اس نماز کے لیے جو بھی اہتمام ہے وہ سب کا سب کرنا چاہیے، تبھی وہ قائم ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کسی معاشرے میں نماز کو قائم کرو،
تو کیسے قائم ہوگی؟ بھئی آپ کو نماز سے متعلق پہلی بات ہے کہ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ پہ نماز پڑھی جائے گی وہ جگہ پاک ہونا، نماز کے مسئلے مسائل کا معلوم ہونا، نماز کے لیے جو ہے تمام اہتمام کر کے وضو کر کے توجہ کے ساتھ پھر اس کو جو ہے قائم کرنے کے لیے آپ کو مل جل کر جماعت کی شکل میں جو ہے جب پڑھیں گے تو یہ قائم ہوگی۔ اور جب یہ نماز جماعت میں پڑھی جا رہی ہوگی تو اس وقت جو ہے پھر آپ نے نماز میں خشوع و خضوع کو قائم رکھنا ہے، تاکہ نماز پوری شروع سے لے کے آخر تک للہ ہو جائے، اللہ کے لیے ہو جائے، اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ آ جائے، نفس کے خیالات نہ آ جائیں، کوئی اور خواہشات نہ بھر جائیں، نماز دکھاوے کی نہ بن جائے، نماز سستی کی نہ بن جائے، بلکہ یہ نماز خالص للہ عبادت بن جائے، اللہ کے لیے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس کو ادا کرنے کے لیے پھر مساجد ہوتی ہیں، وہاں پر ان کو ادا کیا جاتا ہے، ان کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں کریں گے ہم کہیں گے کہ بھئی نماز کو قائم کیا گیا ہے۔ چنانچہ جو ہے فرمایا کہ نماز قائم کرنا، حضرت عبداللہ بن عباس اس طرح فرماتے ہیں، نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو ہے خوب تیار ہو کر رکوع سجدہ صحیح طریقے سے کیا جائے، اور نماز کا اہتمام، وضو، صاف ستھرے کپڑے، اور جو ہے پہلے سے مسجد میں پہنچ جانا تاکہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہو جائے۔ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان پہلی رکعت میں شامل ہو جائے، یعنی جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس وقت وہ شامل ہو جائے، تو اس کو تکبیر اولیٰ کہیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ایک آدمی جو ہے سورہ فاتحہ کے شروع ہونے تک پہنچ جائے تب بھی جو ہے تکبیر اولیٰ ہو گئی۔ کچھ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے ختم ہو کر آمین جب امام کہتا ہے اس وقت تک شامل ہو جائے تو اس میں بھی یہ جو ہے تکبیر اولیٰ میں شامل ہو جائے گا۔ اور آمین پر جب امام کہتا ہے آمین اور مقتدی بھی آمین کہتے ہیں تو اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو اس میں شامل ہو جانا تکبیر اولیٰ کا مل جانا کہلاتا ہے۔ تو لہذا جو ہے جو اہتمام کرنے والے ہیں وہ تھوڑا وقت لے کر مسجد میں پہنچتے ہیں تاکہ وہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہو جائے۔ اب نماز جو ہے یہ ایک بندگی ہے، عبادت ہے، اور یہ عبادت اس لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ ایمان والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہوتی ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے شدید محبت رکھی ہے، جیسے دلہن کو اپنے دلہا کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے اور وہ اس کو سجایا بنایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ملاقات کے لیے جب پہلی دفعہ جا رہی ہوتی ہے اس کے گھر تو وہ خوب سج دھج کے وہ جو ہے جاتی ہے تاکہ اس سے ملاقات ہو جائے۔ بالکل اسی طرح ایک ایمان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے، چنانچہ وہ بھی جو ہے بڑا اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، پاک کپڑے پہنتا ہے، اور جو ہے وہ مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہوا پہنچتا ہے، اور مسجد میں بھی جا کے یکسوئی کے ساتھ ملاقات کے انتظار میں بیٹھتا ہے، اور جب امام اللہ اکبر کہہ کے جو ہے نماز شروع کرتا ہے اس کے ساتھ یہ شامل ہو جاتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ یہ اپنی نماز کو پورا کرتا ہے، سلام پھیرتا ہے، اور جو ہے دل میں دعا مانگتا ہے، اے اللہ میری اس نماز کو آپ قبول فرما لیں جو میں نے نماز پڑھی، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی نماز کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس کو ایک ملاقات کا مزہ نصیب ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے کسی تعلق کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے بارے میں انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں کہ وہ بہت ہی مہربان ہے، عظیم ہے، اس کی عظمت دل میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہے، اللہ سب سے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ سب سے مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اور ان ناموں کو اگر ہم تفصیل سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے، پھر سمجھ میں آئے گی ہم کس کی نماز پڑھنے لگے ہیں، کس کی عبادت کرنے لگے ہیں۔ تو یہ ایک تعلق کا دوسرا انداز ہے، اور جب بندے کو کسی کی عظمت کا خیال ہوتا ہے، کسی کے بڑے پن کا خیال ہوتا ہے،
تب بھی انسان جب اس کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو خوب تیاری کرتا ہے، بنتا سنورتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اور جو ہے بڑی یکسوئی کے ساتھ جو ہے اس کی ملاقات کرتا ہے، اور جب ملاقات ہوتی ہے پوری توجہ جو ہے اسی کی طرف ہوتی ہے، پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتا انسان، پھر جو ہے اس کی نگاہیں بھی ٹکی ہوتی ہیں اور کان بھی کھلے ہوتے ہیں تاکہ بڑا جو کہہ رہا ہے اور میں اس کو توجہ سے سنوں بھی صحیح، اور جو ہے وہ اسی کو ہی دیکھتا ہے، وہ وقت خالص بڑے کے لیے جو ہو وہ وقف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بتایا کہ مومن کی معراج نماز ہے، یعنی اللہ کی جو ملاقات مومن کو اس دنیا میں نصیب ہوتی ہے وہ نماز ہے، نماز میں یہ ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ کاش کہ ہماری نماز ایسی بن جائے کہ ہم اس ملاقات کا احساس پائیں، ہمیں یہ محسوس ہو جائے کہ واقعی یہ نماز بڑی عظمتوں والی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے بڑی توجہ، بڑی یکسوئی کے ساتھ۔ اسی طرح جب اکیلے بھی نمازیں پڑھتے تھے رات کے تہجد کی تو لمبی نماز پڑھتے تھے، اور بعض اوقات ساری ساری رات جاگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد پر آپ کو پیار آتا تھا، اور آپ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑا اڑنے والے کھڑا رہ رات کو مگر تھوڑی رات۔ ساری ساری رات عبادت کرنا اور پاؤں میں ورم آ جانا، سجدے کرنا اور رو رو کے اللہ سے مانگنا۔ اللہ کو پیار آتا تھا اپنے حبیب پر، حبیب کی محنت پر، اور جو ہے اللہ رب العزت نے حبیب سے کہا کہ اتنی محنت نہ کرو، آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، آپ تو میرے حبیب ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنا نہ تھکائیں، ذرا کم کر دیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی بندے کے اوپر پیار آ جائے۔ کاش کہ ہم بھی ایسی عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہ ترس آ جائے کہ اتنا بندہ محنت کر رہا ہے، اتنی کوشش کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور اللہ مان جائیں، اللہ راضی ہو جائیں۔ یہی انسان مومن کی جو ہے یہی ساری جد و جہد ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا اسی لیے کہ ہم اس دنیا میں آئیں اور اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ایسا راضی ہو جائے کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہو، کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہو۔ تو اللہ کرے کہ ایسا جو ہے ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اس لیے جو ہے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کو فرض کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو بندہ یہ 5 نمازوں کو اس طرح اہتمام کے ساتھ پڑھے گا اس کو جنت میں داخل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ واری لے لی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی چیز کی ذمہ واری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہیں، ہم محتاج ہیں، لیکن اللہ کے جو ہے نمازیوں کے اوپر جو پیار ہے اس کا آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک اپنے لیے ذاتی چیز کہہ دی کہ میری ذمہ واری ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، وہ تو مالک یوم الدین ہے، اس دن جب حساب ہوگا اس دن کا مالک ہے، وہ جس کو بھیج دے اور جو ہے جہاں بھیج دے، جنت میں بھیج دے بھلے جہنم میں بھیج دے، وہ جو ہے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکے گا۔ تو اس حال میں اگر اللہ رب العزت مہربانی فرما دیں گے اور نمازی کو جو ہے جنت میں بھیج دیں گے تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ بہترین عمل جو بندوں پر مقرر ہوا چنانچہ وہ نماز ہے، یہ سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے جو انسان کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ تو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کو صحیح طرح ادا کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی مومن کے لیے تو بھائی نماز ایسے ہے جیسے ملاقات ہے، اور جو بچہ پریشان ہوتا ہے وہ ماں کی طرف دوڑتا ہے، جب بندہ جو ہے پریشان ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ زندگی میں مسئلے مسائل آئیں گے تو چنانچہ صبر کے ساتھ
اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کر، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جی، تعویذ گھنٹے کی ضرورت نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگ لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے تھے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرو۔ اللہ ہمیں نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کہ نماز کو قائم کریں۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں کہ اگر کوئی بندہ نماز کو قائم نہیں کرتا، ارشاد باری تعالیٰ ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، پس خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ اب آپ مفسرین نے بے خبر کی تفسیر میں لکھا کہ وہ شخص جو نماز کے وقت بے خبر ہو، نماز کا وقت ہو گیا اور یہ بے خبری میں۔ بعض اوقات جیسے بچے ہوتے ہیں وہ کھیل تماشے میں لگے ہوتے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے نماز پڑھ لے کسی طرح، تو لہٰذا یہ بے خبری میں کی حالت میں یہ بچہ چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اس بچے کو جو ہے نماز کے وقت ہو جاتا ہے، ماں باپ اس کو کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لو، وہ پھر بے خبری میں چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پھر نماز پڑھ لو، حتیٰ کہ جب یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اب اس سے بے خبری ختم ہو جانی چاہیے۔ اب اس کو اپنے اوقات پر نماز پڑھنے کی خبر ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح وہ نمازی جو نماز میں آ کر شامل ہو گیا اور اب وہ بے خبری کی حالت میں ہے، یعنی اس کو اپنی نماز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے 4 رکعت پڑھنی تھی، معلوم نہیں میں نے 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، تو یہ بے خبری کی حالت ہے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ 2 طرح کی بے خبری، ایک وقت کی بے خبری اور دوسری جو ہے نماز کے اندر آ کر بے خبری کا ہونا کہ کیا پڑھا گیا، کیا کہا گیا اور میں کیا کرتا رہا، یہ بے خبری جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے نمازیوں کو ڈرایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، اور اس سستی غفلت کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر جو بندہ نماز میں کھڑا ہے اور اس کو اللہ کی شان کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کتنی شان والے ہیں، اور وہ اس کی حرکات سکنات وہ ساری کے ساری اگر صحیح نہیں ہے، تو یہ بے خبری کی حالت ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اس پر جو ہے اس غفلت و سستی پر اور نماز کو چھوڑنے پر بڑی کثرت سے وعیدیں آئی ہیں، سزائیں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی بارے میں بہت اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اب نماز کا چھوڑ دینا ایک مومن اور کافر کے درمیان ایک حد بنا دی گئی ہے کہ اگر ایک آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ جو ہے کفر والا کام کر رہا ہے۔ اب اس بات کا احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم نے کوئی کام بھی زندگی میں ایسا نہیں کرنا جو اللہ کے دشمن کرتے ہیں، جو اللہ کے نہ ماننے والے کرتے ہیں، ہے جی۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ طہارت سے اگر آپ غور کریں گے، طہارت کے اندر بھی ایسے کام کرنا جو ہے نہ ماننے والے کر رہے ہوتے ہیں، ہے جی۔ اپنی جو ہے لباس کے اندر ایسے کام کرنا جو نہ ماننے والے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی سطر کا ننگا رکھنا، اور اسی طرح کھانے پینے کے اندر ان چیزوں کی پرواہ نہ کرنا جو کہ نہ ماننے والے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی اگر ویسے کریں گے تو بھائی جیسے ایک بندہ کہتا ہے میری اولاد اور غیر میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے، تو بھائی یہ فرق جو ہے ہم نے قائم کرنا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور جو ہے معبود جو ہوتا ہے وہ تو اس کا محبوب ہوتا ہے، اس کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس لیے جو بندہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا فقد کفر، کہ وہ تو کافر ہو گیا۔ اب یہاں لفظ ہے فقد کافرہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ واقعی اس کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ دے دیں گے، بلکہ یہاں پر یہی بات ہوگی کہ اس نے کافروں والا کام کیا، نہ ماننے والا کام کیا، دشمنوں والا کام کیا، ہے جی، غیروں والا کام کیا۔ انسان کا پیارا ہو اور غیروں والا کام کرے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ تم نے بھی ایسے کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بھی ایسی حرکتیں کرتے ہو۔ تو لہٰذا بھئی نماز کا چھوڑ دینا، نماز کی سستی کرنا، نماز
کے اندر غفلت کرنا، نماز کو اس کے وقت پر نہ پڑھنا، قضا کر دینا، یہ سب کا سب جو ہے یوں سمجھے کہ بہت بڑا جرم ہے۔ من ترک الصلاۃ فقد ہدم الدین، ایسا کرنے سے تحقیق کہ اس نے دین کو گرا دیا، اس کا دین اسلام جو ہے وہ کمزور ہو گیا، اس کی وے آف لائف جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے جی، وہی لائف بن گئی جو جن کا تعلق نہیں ہوتا، غیروں والی لائف بن گئی۔ تو چنانچہ اس لیے فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، اس کا ایمان نہیں جس میں نماز نہیں، تو یہ ایمان کی کمزوری کا باعث بن گیا ہے جی۔ تو اس لیے جو ہے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں بھی قائم کریں، اپنے گھروں میں بھی اس کو قائم کریں، اپنے دوست احباب میں بھی قائم کریں، اور انہی سے تعلقات رکھیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں، تاکہ جب آپ ان کے گھروں میں جائیں گے، دوست جو آپ کے ہوں گے وہ اگر نماز پڑھنے والے ہوں گے آپ کو بھی یاد دلائیں گے، آپ بھی ان کو یاد دلائیں گے، آپ مل جل کے نماز کو قائم کریں گے۔ امت کے اندر یہ نماز قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو چنانچہ جو ہے صحابہ کرام نے بھی اس پر بڑا اہتمام کیا، اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں۔ اب جس کی نماز فوت ہوگی گویا اس کے گھر اور مال کو لوٹ لیا گیا، اللہ اکبر ہے جی۔ یوں سمجھیں کہ اگر چور آتے ہیں اور جو ہے ڈاکو آتے ہیں اور کسی گھر کا صفایا کر کے چلے جاتے ہیں، کتنا لوگوں کو افسوس ہوتا ہے۔ شیطان ڈاکو ہمارے ارد گرد پھر رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اچھے اعمال سارے کے سارے لوٹ لے تاکہ ہم جہنم میں چلے جائیں ہے جی۔ جس طرح چور آ کے لوٹ کے اس کو جو ہے بالکل غریب کر دیتا ہے، مفلس بنا دیتا ہے، مجبور بنا دیتا ہے، شیطان بھی اسی طرح چاہتا ہے کہ ہماری نماز کو برباد کر دے، اور جو ہے خود اپنے گھر کے دروازے صحیح بند نہیں کرتا ہے جی، لاک نہیں لگاتا، اہتمام نہیں کرتا حفاظت کا، پروٹیکشن کا، تو صاف ظاہر ہے چور کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، وہ آرام سے آئے گا اور آ کر جو ہے سب کچھ لوٹ کے چلا جائے گا۔ تو چنانچہ اگر کسی بندے کی نماز فوت ہو جائے اس کو ایسے ہی محسوس کرنا چاہیے کہ جیسے آج شیطان چور نے میرا سب کچھ چرا لیا، سب کچھ لوٹ لیا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت کے دن جو بے نمازی ہوگا اس کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، یعنی مجبور کر دیا جائے گا، اس دن کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اوپر سے ملائکہ جو ہے اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، اور اس کو دھکیل کے لے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت جنت کہے گی کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، اور تیرا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حال میں جہنم کہے گی کہ آج جو ہے تیرا میرا تعلق ہے جی، تیرا مجھ سے تعلق اور میرا تیرے سے تعلق ہے، اور آج میں تمہیں جو ہے سزا دوں گی، آج میں تمہیں جو ہے مزہ چکھاؤں گی کہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے بے پرواہی کی۔ اور کہا کہ اس دن جو ہے 3 فقرے جو ہیں وہ اس کے چہرے پر لکھ دیے جائیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ لکھ دیا جائے گا اس کی پیشانی کے اوپر کہ اس نے اللہ کا حق ضائع کیا، اللہ نے اس کو بنایا، اللہ نے اس کو دنیا میں بسایا، اس کو کھلایا اور پلایا، اس بندے کو عزت عطا فرمائی، اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا۔ اللہ کا حق تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، اللہ نے اس کو مسلمان گھر میں پیدا کیا، یہ کلمہ پڑھنے والا تھا، اس کے اوپر حق بنتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرتا، لیکن اس نے اللہ کا حق ضائع کر دیا، کانٹریکٹ کے مطابق اس نے زندگی نہیں گزاری۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا، یہ بھی اس کے اوپر لکھ دیا جائے گا کہ یہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے چنانچہ اس کے ساتھ ناراض ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور تیسری بات یہ لکھ دی جائے گی کہ آج یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا، یعنی انسان کو امید لگی ہوتی ہے، ہم دعا مانگتے ہیں، امید لگی ہوئی ہے یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے، زندگی ملی ہوئی ہے جی،
قضا ہو گئی نمازیں آج پوری کرنے کا جو ہے ایک امید تو ہے نا، بھائی پچھلی قضا کر لیں گے، روئیں گے دھوئیں گے، معافیاں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ ایک امید ہے جب تک زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والوں کے بارے میں اللہ نے خود وعدے کر لیے، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس کو صاف و ستھرا کر دوں گا۔ تو چنانچہ ایسی صورت میں بھائی زندگی ہے، اور ہمیں جو ہے اب اس نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ نماز قائم کرنے کے لیے ایک رول کیا ہے؟ رول ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ مردوں کے لیے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، عورتوں کے لیے گھروں میں نماز کو پڑھ لینا یہ جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ تو چنانچہ نماز کا قائم کرنے کے لیے جو ہے اب ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے مساجد کے جو ہے اندر پابندی لگ گئی، زیادہ لوگ نہیں آتے تھے، پوری دنیا کے لوگ کتنے پریشان ہو گئے۔ وہ نمازی جو پابندی کے ساتھ نمازیں مسجد میں جا کر پڑھا کرتے تھے، کتنے ان کے دل دکھی ہو گئے۔ وہ لوگ جو حرم جایا کرتے تھے، مسجد نبوی جایا کرتے تھے، آپ سوچیں کہ مکہ اور مدینہ میں رہتے ہوئے وہ اللہ کے گھر نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے گھر نہیں جا سکتے، وہاں جا کر جو ہے حرم کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کتنا ان کے دل میں دکھ ہوگا، کتنا غم ہوگا، ہے نا۔ تو اس طرح سے محسوس کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان دروازوں کو ہمارے لیے بند کر دیں۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور نماز کا طریقہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو سکھایا ہے، تو لہٰذا نماز کا اہتمام کرو بھائی، اور نمازیوں کے ساتھ مل کر نماز کو پڑھو۔ اب یہ بات سمجھیں کہ ایک آدمی اگر کسی سخی کے دروازے پہ اکیلا جاتا ہے، مانگتا ہے، ہو سکتا ہے سخی جو ہے اس سے کسی ناراضگی کی وجہ سے اس کو واپس کر دے، رد کر دے، لیکن یہی بندہ جب بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس سخی کے دروازے پر جائے گا اور صدا لگائے گا، معافی مانگے گا کہ بھائی میں بھی آیا، میرے گھر والے بھی آئے، میرے بچے بھی آ گئے، میرے دوست رشتہ دار بھائی بھی آ گئے، آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں، دیکھیں ہم یہاں پر آپ کو منانا چاہتے ہیں۔ وہ دیکھے گا کہ یہ تو سب کو لے کر آ گیا ہے، چلو بھائی اس کو معاف کرو۔ کہے گا آپ نے کیوں تکلیف کر دی اتنی زیادہ، ہے نا، آپ سب کے ساتھ آئے، آپ مجھے بس کہہ دیتے میں معاف کر دیتا، کیونکہ وہ تو خود ہی سخی ہے، دینا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح، اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے مردوں کو جو ہے جماعت کے ساتھ حکم دے دیا، تاکہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ گناہگار ہے، اکیلا ہے، تو اللہ کی ناراضگی بھی ہے، تو اب جو ہے اس کی معافی شاید مشکل ہو۔ جب یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھ رہا ہوگا تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کوئی اور نیک آدمی ہو، اگر اس کی نماز قبول ہوئی اس کی نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے ایک نمازی کی اگر نماز قبول ہوئی تو بھائی پھر جو ہے ہماری نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ایک حدیث پاک میں بتایا کہ 25 گنا زیادہ اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، دوسری حدیث میں بتایا کہ 27 گنا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس بندے نے نماز کو قائم کیا، اس نے صاف ستھرا ہو کر اچھے اہتمام کے ساتھ وضو کیا، اور اس کے بعد یہ قدم اٹھاتا ہوا مسجد گیا، اور وہاں پر اس نے جو ہے اس نماز کو پڑھا، اور جو ہے فرشتوں نے بھی آمین کے ساتھ آمین کہی، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کہیں، اور یہ نماز میں بھی انتظار میں بھی بیٹھا۔ اس نے جب یہ سب چیزیں کیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا، اس نے تکبیر اولیٰ کا بھی اہتمام کیا، اللہ نے اس کو جہنم سے بھی بری کر دیا، اور اس کے دل سے نفاق کو بھی نکال دیا۔ کتنا یہ فائدے والی بات ہے۔ اب جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس نماز کو قائم کرنے کے لیے ہمیں یہ سارا اہتمام کرنا پڑے گا، ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنی پڑے گی کہ ہم جو ہے نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ تو بھائی ایک مرتبہ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحم اللہ جو ہے ان کے ایک شاگرد تھے قاضی محمد بن سما رحم اللہ، انہوں نے 40 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی،
مگر ایک مرتبہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی تکبیر اولیٰ مس ہو گئی اور انہوں نے جو ہے یہ جماعت میں شامل نہ ہو سکے، اور اس وجہ سے وہ اتنے غم زدہ ہوئے کہ انہوں نے جو ہے اپنی نماز کو بار بار پڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ 27 مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی تاکہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ پھر اس کے بعد سوئے تو ان کو کسی کہنے والے نے خواب میں کہا کہ آپ نے 27 مرتبہ نماز تو پڑھ لی، لیکن بھائی اس آمین کا کیا ہوگا جو فرشتے امام کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو سنا کے کہا کرتے تھے، کچھ بھی ہو جائے جماعت کی نماز کے برابر اکیلا آدمی ثواب نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالی ہماری مسجدوں کو آباد رکھے، اللہ تعالی ہمیں جماعت کا اہتمام نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گھروں کو بھی آباد فرمائے، اللہ ہمارے گھروں میں رہنے والوں کے دلوں کو بھی اپنی یاد سے منور فرمائے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ لڑائی کر کے بھی اس کو حاصل کریں گے، یعنی اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ انسان اس کے لیے جد و جہد کرے گا اور اس کی کوشش میں ایک دوسرے سے آرگومنٹس کرے گا کہ میں اس کو کر لوں، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ایک بتانے کا انداز ہے کہ دیکھو اس کے لیے انسان جھگڑے گا، لڑائی کرے گا۔ اس میں پہلی چیز ہے اذان کہنا۔ اب بچپن میں ہمیں بھی اس بات کا بڑا شوق تھا کہ ہم اذان کہیں، ہمارے ایک اور دوست تھے وہ بھی اسی طرح اذان کے شوقین تھے، اور وہ فجر کی نماز کے لیے آ جاتے تھے اور 5 منٹ پہلے یوں سمجھے کہ اذان سے پہلے آ کر وہ اذان کے لیے ریڈی ہو جاتے تھے۔ جب وہ پہلے پہنچ جاتے تھے تو اب ان کی باری بن جاتی تھی، کیونکہ مسجد کے امام صاحب نے کہا تھا کہ بھئی جو پہلے آئے گا وہ اذان دے دے گا آپ دونوں میں سے، کیونکہ ہم جھگڑتے تھے، لڑتے تھے ایک دوسرے سے کہ میں اذان دوں گا، تو چنانچہ انہوں نے اس کا فیصلہ یوں کر دیا بھئی جو پہلے آئے گا وہ اذان دے دے گا۔ اچھا، اب وہ اللہ کی شان کہ بھئی وہ 5 منٹ پہلے آ جاتے، اگلے دن میں کوشش کرتا کہ میں 5 منٹ پہلے پہنچ جاؤں، تو چنانچہ میں پہلے پہنچ جاتا، ان کے 5 منٹ کے وقت سے بھی 5 منٹ پہلے یعنی 10 منٹ پہلے پہنچ گیا، اب میری باری بن جاتی تھی۔ تو یوں کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ ہم اچھا خاصا وقت پہلے سے وہاں پہنچنے لگ گئے۔ امام صاحب کو پتہ چلا یہ بچے جو ہیں، کیونکہ ہمارے بالکل گھر کے پاس ہی وہ مسجد تھی دونوں کے، تو چنانچہ انہوں نے پھر ہمارے آپس میں صلح کرائی، بھی لڑو جھگڑو نہیں، میں ترتیب بنا دیتا ہوں کہ بھائی اتنے وقت فلاں بندہ دن اتنے وہ اذان دے گا، اتنے دن وہ دے دے گا، تو اس طریقے سے ہمارا یہ جھگڑا ختم ہوا۔ تو اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے اندر بھی یہی کہا کہ لوگ اس کے لیے لڑائی کریں گے، اور ہم نے واقعی اس کے لیے لڑائی بھی کی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کی نماز کے لیے جو ہے دوپہر یعنی گرمی کے وقت، جیسے ہمارے وہاں عرب میں گرمی ہوتی ہے بہت شدید، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر جد و جہد کر کے اور محنت کر کے تکلیف اٹھا کر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آئے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ پہلی صف پہ آ کے کھڑا ہوگا، صاف ظاہر ہے اب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں پہلی صف پہ وہی پہنچ سکے گا بھئی جو پہلے آئے گا، اہتمام کرے گا۔ چنانچہ نماز کے اہتمام میں جو ہے یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ نماز کا جو اہتمام کہا گیا، اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ بھائی جماعت بھی ہم نے سمجھ لی کہ جماعت میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اب جماعت کہاں پر پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز کہاں پر پڑھیں؟ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو، یعنی مسجد کے اندر جب تم آ جاؤ فقط اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا اور کسی کی بات نہ کرو، کسی اور کو یاد نہ کرو، یہ عبادت خانہ ہے، اور ایسی مسجدیں بنانے کی ضرورت ہے، مساجد بنانی چاہیے۔ خاص طور پر ہم مسلمان ہیں، ہم یہاں آئے ہیں، اپنے بچوں کو یہاں آباد کرنا چاہتے ہیں، یہاں فریڈم آف ریلیجن ہے، ہم اس حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو ہے عبادت خانے بنانے کی اجازت دی ہوئی ہے الحمدللہ، اور مسلمانوں نے یہ مساجد بنائی۔ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے کہ یہاں پر مساجد نہیں ہوتی تھیں، لوگ جو ہے بیسمنٹس کے اندر نماز پڑھ لیتے تھے،
لوگ ادھر ادھر کوئی جگہ لے کر نماز پڑھ لیتے تھے، بعض اوقات چرچ کے اندر کوئی جگہ رینٹ لے کر نماز پڑھ لیتے تھے۔ اس زمانے میں نماز کا جو آرکیٹیکٹ ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے، اس سے یہاں کے لوگ واقف ہی نہیں تھے کہ مینار کیا ہوتا ہے، گنبد کیا ہوتا ہے، اندر محراب کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ ٹی وی پر جو ہے ایک ڈاکومنٹری جو ہے اسلامک آرکیٹیکٹ کی دکھائی گئی، اور اس کے اندر یہ مینار، گنبد اور محراب اور ممبر اور یہ چیزیں دکھائی گئیں کہ مسلمانوں کی عبادت خانے اس شکل کے ہوتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے جو ہے ان جگہوں پر عبادت کرتے ہیں، ان کو مساجد کہا جاتا ہے۔ اور مسلمان بڑے خوش ہوئے، یہاں کے اکثر مسلمان بہت خوش ہوئے جب انہوں نے یہ بات اس ڈاکومنٹری مووی کے اندر دیکھی کہ یہاں یہ دکھائی گئی ہے، مسلمانوں کا ایک تعارف ہو رہا ہے، تو یہاں کے لوگوں کو بہت خوشی ہوئی۔ ہمیں بھی یاد ہے اس زمانے میں ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہاں کے لوگ متعارف ہو رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، آپ ایسٹ کوسٹ سے ویسٹ کوسٹ چلے جائیں، نارتھ سے ساؤتھ چلے جائیں، آپ ملک کے جس کونے میں چلے جائیں، الحمدللہ آپ کو مینار والی، گنبد والی مساجد جو ہے مل جاتی ہیں۔ اور مساجد جو ہیں اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، خاص طور پہ بڑے شہر جیسے نیو یارک ہے، یہاں پر تو چند بلاکس کے اوپر بھی جو ہے مسجد بنا دی گئی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ زمین کے جو ہے ہر تھوڑی دیر اگر آپ سفر کرتے ہیں آپ کو ایک عبادت خانہ مل جاتا ہے۔ اور یہ مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں، ان کو اللہ کے لیے آباد کرنا، ان میں آ کر سجدہ ریز ہونا، یہاں سجدہ کرنا۔ مساجد کیوں کہا گیا ان کو، مسجد کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہاں آ کے سجدہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر سجدہ کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن تمام مساجد کو اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے ساتھ جو ہے مرج کر دے گا، ان کو جو ہے بیت اللہ کے ساتھ جو ہے ملا دے گا، کیونکہ تمام مساجد جو ہیں بیت اللہ کی شاخیں ہیں، برانچز ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان زمین کے ٹکڑوں کو جنت کا حصہ بنا دیں گے۔ تو مسجد کے لیے اس لیے خرچ کرنا جنت میں اپنا گھر بنانے والی بات ہے جی۔ اور جو ہے مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر پہ پاک صاف مال خرچ کرنا اپنے لیے فائدے والی بات ہے۔ مسجد کو پاک اور صاف رکھنا اور اس کو عبادت کے لیے خاص رکھنا، اور اس میں آ کر شور و غل نہ مچانا، یہ سب مسجد کا حق ہے۔ اور جو ہے مسجدیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، تو مسجد کو تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدیں، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے۔ فرمایا بے شک وہی آباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدیں جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، جس کو امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے انعام کی، جس کو امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، قرب اور اللہ کی معرفت پانے کی، وہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ چنانچہ مساجد سے محبت کرنے والا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جو ہے بے شک وہ شخص جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور مسجد میں مومن جب جاتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے، جیسے بچہ ماں کی گود میں جاتا ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا۔ اور اسی طرح ایک ضرب المثل ہے کہ ماہی بے آب، یعنی مچھلی بغیر پانی کے، اور آپ جانتے ہیں مچھلی جب پانی سے نکالی جاتی ہے تو وہ تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے جی۔ تو مچھلی پانی سے جدا ہو کر جو ہے بے حال ہو جاتی ہے، تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح مومن کا حال ہوتا ہے کہ وہ اگر مسجد سے دور ہو جاتا ہے، عبادت سے محروم ہو جاتا ہے، تو وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت قریب آ جاتا، آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور کہتے رحنی یا بلال، اے بلال ہمیں راحت دو۔ سبحان اللہ،
یعنی نماز سے راحت ملتی تھی، سکون ملتا تھا، خوشی ملتی تھی۔ فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز کے اندر جو ہے آپ کو خوشی ملتی تھی۔ جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق کو دیکھ لیتا ہے، کہتے ہیں کہ مقام احسان کی نماز وہ ہے کہ جیسے انسان ایسے نماز پڑھے جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ مقام جو ہے ممکن نہیں تو ایسے نماز پڑھے جیسے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اس چیز کا استحضار ہو، اس بات کا اس کو خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، ہے جی۔ بے شک اللہ ہمارے سے بہت ہی بلند و بالا ہے، ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات سمجھانے کا ایک مقصد ہے کہ بھائی ایسے نماز پڑھو جیسے آپ بڑے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوئے ہیں، پھر آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو بھائی مسجد جو ہے یہ تو عبادت خانہ ہے، اس کو آپ نے آباد کرنا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی مسجد کو کیسے آباد کریں؟ ہم نے کہا بھائی اس میں عبادت کرو، مسجد آباد کرنے کا طریقہ اس کی اندر عبادت ہے، نہ کہ اس میں آ کر باتیں کرو اور وہاں پر دنیا داری کرو، وہاں پر آنے والوں کو جو ہے آپ کھیل کود اور تماشے کی طرف لے جاؤ، بلکہ وہاں آنے والے کو عبادت سکھاؤ، عبادت کے علوم بتاؤ، عبادت کے معارف بتاؤ، عبادت کا ذوق اور شوق اس کو بتاؤ۔ بھئی عام دنیا کی محبت کرنے والا جو ہے وہ بھی جو ہے اپنے معشوق کے جو گلیاں ہیں، گھر ہے، اس کی دیواریں ہیں، ان سے پیار کرتا ہے، اس کی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو مسجد جو ہے وہ شعار اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جیسے بیت اللہ ہے۔ مساجد میں سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو دیا، اور جو ہے حاجی وہاں پر جاتے ہیں اور اس کے گرد طواف کرتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں، وہاں کوئی اور شور شرابہ نہیں مچاتے، وہاں پر جا کر صفائی کا خیال رکھتے ہیں، وہاں جا کر بیت اللہ سے لپٹ جاتے ہیں، اس کے بوسے لیتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کے دعائیں مانگتے ہیں، میزاب رحمت کے نیچے صدائیں لگاتے ہیں، حجر اسود کو بوسے دیتے ہیں، مقام ابراہیم کے پیچھے مصلی بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے گھر دیا اس لیے۔ اور اسی طرح جیسے ہم نے کہا مساجد جو ہیں وہ سب کی سب جو ہے بیت اللہ کی برانچیں ہیں، اس کی شاخیں ہیں، ان کا سب وہیں پر لنک ہے۔ جس طرح بیت اللہ کے اندر جو ہے عبادت کی جاتی ہے، اسی طرح ان مساجد کی عبادت کی جاتی ہے۔ اسی لیے ایک شخص تھا، اس کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مجنون ہے، وہ لیلا سے محبت کرتا تھا اور اپنی محبت کا اظہار کھلے عام کرتا تھا، تو اس پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مجنون کہا۔ تو وہ اس نے اشعار لکھے، وہ کہتے ہیں اطوف علی الجدار دیار لیلا، میں لیلا کے گھر کی دیواروں کا طواف کرتا ہوں، اقبل ذل جدار و ذل جدارا، کبھی میں اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں، ہے جی۔ تو آگے کہتے ہیں کہ وما حب دیاری شغفنا قلبی، اور دراصل ان گھروں کی محبت نہیں میرے دل میں چھائی ہوئی، بلکہ کیا ہے ولیکن حب من سکن الدیار، اس مکان میں جو رہتا ہے اس کی محبت میرے دل میں چھائی ہوئی ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا اس لیے کہ اللہ کی یاد وہاں چھائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات وہاں نصیب ہوتی ہے مومن کو وہاں پر جو ہے اللہ کا تعلق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کہ وہ سجدہ ریز ہوتا ہے، یہ مسجد ہے، یہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے، چنانچہ وہاں اللہ یاد آتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے پھر جو ہے اللہ کے سوا کسی اور چیز کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سادہ سی بات ہے، وہاں جاؤ لوگ ایک دوسرے کا حال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ پوچھتے ہیں آپ کا کاروبار کیا ہے، بھئی کیسے چل رہا ہے، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت میں جب مسجد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ ذکر اللہ کی بجائے، اللہ کی یاد کی بجائے دنیا کو یاد کریں گے،
دنیا کے حال احوال ایک دوسرے سے کریں گے، آپ کے گھر میں فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں تھا، آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے، آپ کیسے ہیں، آج کل ورزش کیسی ہو رہی ہے، ایکسرسائز پابندی سے کرتے ہیں، فلاں فلاں جو مرضی کہے چلے جاتے ہیں۔ نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ کی عبادت کیسے ہے، قرآن کتنا پڑھتے ہیں، ذکر کتنا کرتے ہیں، آئیے بیٹھتے ہیں، آئندہ بھی آپ تشریف لایا کرے، ٹائم سے تھوڑا پہلے آ جایا کرے، کوئی ہم حدیث پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ ایک دوسرے سے پوچھ لیں گے، امام صاحب ہوتے ہیں ان سے کچھ بات ہم سیکھ لیں گے۔ تو یہ بات کرنے کی بجائے وہاں پر مسجد میں بھی، اللہ کے گھر میں بھی آ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے لوگوں کی مجلس میں مت بیٹھا کرنا، اگر ایسا وقت آ جائے تو تم ایسے لوگوں کی جو ہے نا تم جو ہے مجلس میں مت بیٹھا کرنا۔ چنانچہ بھئی اس حال میں جو ہے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد اللہ کے لیے بنائی گئی ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے، لہٰذا مسجد میں جس کا دل اٹکا رہے گا، اس فکر میں رہے گا کہ میں مسجد کو آباد کروں، اور جب مسجد میں اٹکا دل ہے وہ مسجد کو صاف ستھرا بھی کرے گا اور وہاں پر آبادی یعنی عبادت کرے گا، اور مسجد سے جانے کے بعد پھر لوٹ کے آنے کے لیے انتظار کرے گا اور مسجد کے کام کاج کے اندر فکر مند رہے گا، ایسا بندہ کہیں گے کہ اس کا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا ہوا ہے، اس پر اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بخشش فرمائیں گے۔ مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو کہا جائے گا اللہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ کہا جائے گا وہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ اس لیے جو مسجدوں کے متولی ہوتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر جو ہے اہتمام رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کے بڑے مقبول لوگ ہوتے ہیں، جس سے اللہ پیار کرتا ہے اس کو مسجد بنانے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور ان کو چاہیے کہ مسجدوں کو اللہ کے لیے جو ہے بنائیں اور اللہ کے لیے آباد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر اور ثواب کی امید رکھیں، اور اپنی شہرت کے لیے اور لوگوں کے لیے جو ہے مسجد کے کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اللہ کی سچی اور سچی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔